بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً رزق آدمی کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، روزی آدمی کو موت کی طرح تلاش کرتی ہے۔ تو اس حدیث مبارک کا مدعا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی موت اس کو پہنچ جاتی ہے اور موت کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو موت تم کو آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعے میں ہو۔ میرے عزیزو، یہی حال انسان کی روزی کا ہے، اس کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ وہ اس کو زیادہ تلاش نہ کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اس کی روزی کا پہنچنا ضروری اور یقینی، ہر حال میں اس کی روزی اس کو مل کر رہے گی، چاہے وہ حلال راستہ اختیار کرے چاہے وہ حرام راستہ اختیار کرے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ انسان کی روزی اس کی موت سے جلدی پہنچتی ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا، الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اولاً تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پہلے رزق مکمل کرتا ہے تو پھر اس کو موت آتی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس دعویٰ کو اس حدیث قدسی سے بھی ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يحرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت او كما قال۔ ابن آدم اگر رزق سے بھی اس طرح بھاگے جیسے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو یقیناً اس تک رزق بھی اسی طرح پہنچے گا جیسے کہ موت اس کو پالے گی۔ میرے محترم دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو حصول رزق کے لیے تدبیر اور سعی معقول اور مناسب طریقے سے کرنا چاہیے، حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے، حرام راستے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مقدر کا رزق اس کو مل کر رہنا ہے، چاہے وہ حلال راستہ اختیار کرے چاہے وہ حرام راستہ اختیار کرے۔ تو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جھوٹ سے بچتے ہوئے، فراڈ سے بچتے ہوئے، دھوکے سے بچتے ہوئے، اور سود سے بچتے ہوئے، اور ناپ تول میں کمی سے بچتے ہوئے، دھوکے سے بچتے ہوئے یہ راستے اختیار کرے گا تب بھی اس کو رزق ملنا ہے اس کے مقدر کا۔ اور سود کا راستہ اختیار کرے، ظلم کا راستہ اختیار کرے، جھوٹ کا راستہ اختیار کرے، فراڈ کا راستہ اختیار کرے، دھوکے کا راستہ اختیار کرے، تب بھی اس کے مقدر کا رزق اس کو ملنا ہے۔ کیوں نہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے راہ کو اختیار کیا جائے، اور وہ راستہ اختیار کیا جائے جس کی اجازت اللہ اور اللہ کے نبی نے دی ہے۔ حلال رزق کو عبادت قرار دیا، حلال راستے سے رزق کمانے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا، اللہ کے خوشنودی کا ذریعہ بنا دیا، اور سود کے راہ کو اپنانے کو اللہ سے دوری کا، اور جھوٹ اور دھوکے اور ظلم اور فراڈ کے راستے کو اپنانے سے اللہ سے دوری کا سبب بنا دیا۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو حلال طریقے سے روزی کمانے کی، اپنے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔